نحمد ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کس سے سیل و رواں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے ہم آسماں نہیں ہیں، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا یہ ہر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، یہ پاسباں ہمارا۔ قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر لوگوں میں بہت ساری جھوٹی باتیں بھی پھیلائی گئی ہیں، بہت ساری من گھڑت چیزیں بھی پھیلائی گئی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی ریزن و وجہ یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے اکابرین، اپنے دیندار طبقے سے دور ہوتے چلے گئے۔ نہ کہ ہم قرآن اٹھا کر پڑھتے ہیں، نہ ہم حدیثیں اٹھا کر پڑھتے ہیں، نہ ہم تفاسیر اٹھا کر علماؤں سے پوچھ کر پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی ہی طرف سے جو معلومات انٹرنیٹ کی دنیا، سوشل میڈیا، ہر جگہ سے دیکھی وہاں سے لے لی۔ صبر کرو اذان ہو جائے۔ تو قیامت کے بارے میں لوگوں کو جو معلومات زیادہ تر جو لوگ حاصل کرتے ہیں وہ یوٹیوب کے ان چینل سے جو صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے چینلز کو چلاتے ہیں۔ مستند اور اتھینٹک معلومات نہیں لی جاتی کہیں سے کہ علماؤں سے جا کے پوچھا جائے۔ اکثر لوگ حوالے دیکھ کر کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو معلومات لی ہے، حوالہ موجود ہے، اب وہ حوالہ واقعی ہے یا نہیں ہے اس کی تحقیق و تصدیق کوئی نہیں کرتا۔ تو آج ہم تھوڑے سے ایک پہلو پر نظر ڈالیں گے، قیامت کب آئے گی۔ اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ اعراف آیت 187، لکھ لو آیت 187 سورہ اعراف۔ آپ سے پوچھتے ہیں 187، آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کی خبر میرے رب کے پاس ہے، اس کی خبر میرے رب کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ میرے رب کے۔ کون پوچھتا ہے؟ لوگ یا کافر یا مسلمان یا جو بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ کہہ دیجئے اس کی خبر میرے رب کے پاس ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 51۔ آواز سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 51 بنی اسرائیل۔ اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ فرما دیجئے کہ عجب نہیں، قریب ہی آنے لگی ہو، عجب نہیں، قریب ہی آ لگی ہو آثار قیامت۔ قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ البتہ قیامت برپا ہونے سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 53 to 54۔ ان قریب دکھائیں گے ہم انہیں نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی یہ بات کہ یہ کتاب حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں، اور سن رکھو کہ وہ ہر چیز کا پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام صحابہ کرام کی موجودگی میں آدمی کی شکل میں تشریف لائے۔ کس کی موجودگی میں؟ کون تشریف کس طرح لائے؟ شکل میں تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام کی موجودگی میں آدمی کی شکل میں تشریف لے آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا علم سوال کیے گئے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کرنے والے یعنی جبرائیل سے زیادہ نہیں، البتہ میں تمہیں قیامت کی علامات بتا دیتا ہوں۔ فرمایا عورت کا اپنے مالک کو جننا،
ننگے پیر پھرنے والوں کا حاکم بننا، بکریاں چرانے والوں کا بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ننگے پیر چلنے والے یہ بدو چرواہے آج کتنی بڑی بڑی دبئی میں، سعودیہ میں، عمان میں، مسقط میں، قطر میں بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ یہ بڑی برج الخلیفہ، ابراج البیت، اور اس کے علاوہ برج العرب، اور اس کے علاوہ ٹوئن ٹاور، کتنے سارے بن رہے ہیں۔ اچھا، مذکورہ حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قیامت کا حتمی علم اللہ ہی جانتے ہیں، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنا مختلف اوقات میں قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے فتنے، پیش آنے والے بعض اوقات، اور قیامت کے وقت، قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والی علاماتوں سے آگاہ فرمایا۔ علامات قیامت کی تفصیل میں جانے سے پہلے سابقہ ادیان کے دیگر فریق کی کتب کا جائزہ لیتے ہوئے کہ وہاں علامات قیامت بیان ہوئی ہیں کہ نہیں، کیا ہے علامات قیامت پہ جس ہم بات کرتے ہوئے ہیں۔ تو پہلے ہم چلتے ہیں یہود مذہب کی طرف۔ دنیا میں 3 اتھینٹک مذہب کون سے جن کی جنگ چل رہی ہے؟ کون سے تہذیبیں، جو تہذیبوں کا ٹکراؤ؟ یہودیت۔ تو پہلے ہم چلتے ہیں یہودیت کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ اور یہودیت کے مقدس صحائف میں ایسی آیات ملتی ہیں جس سے علامات قیامت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ آخری دنوں میں یوں ہوگا، خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا، اور بہت سی امتوں کے درمیان عدالت کرے گا، اور دور کی زور آور قوموں کو ڈانٹے گا۔ یہ میکا جو ان کی اپنا صحیفے ہیں یہودیوں کے پاس، مہکا اس کی ہے 4.145 ان کی آیتوں کا مفہوم جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان قیامت کا جو تصور ملتا ہے۔ پھر آگے، میں ان کی روش کی سزا اور ان کے اعمال کا بدلہ دوں گا، چنانچہ ان کو خداوند کا خیال نہیں، اس لیے وہ کھائیں گے پر سودا نہ ہوں گے، وہ بدکاری کریں گے لیکن زیادہ نہ ہوں گے، بدکاری اور نئی میں سے بصیرت جاتی رہی۔ اور یہ ہے یوسی کی کتاب کے ان کے صفحات کے اندر جو قیامت کا ایک اور تصور ملتا ہے۔ اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون سے بیشتر، کہ خداوند کا خوف اور عظیم روز آئے گا۔ آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا۔ یوئیل، یہ ان کی کتاب ایک اور اس کی آیت یہود کی۔ سن لو، خداوند اس زمین کو خالی اور سرنگوں کر کے ویران کرتا ہے، اور اس کے باشندوں کو تر بتر تتر بتر کر دیتا ہے۔ یہ ہے یسایا، یہ بھی ان کی کتاب، اس میں بھی قیامت کے ایک اور تصور کو بیان کیا گیا۔ یہ صرف بیان کرنے کا، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کتابوں میں اس دن کا، اینڈ آف دی ٹائم، اینڈ آف دی ورلڈ، دی لاسٹ چیپٹر کا سبجیکٹ ملتا ہے۔ اور اس روز روشنی نہ ہوگی، اور جرائم و فلک چھپ جائیں گے، اپنا اجرام اور فلک چھپ جائیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا جو خداوند ہی کو معلوم ہے۔ یہودیوں کے نزدیک بھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ قیامت کا دن کون سا ہے، وہ کہتے ہیں خداوند کو ہی معلوم ہے، خداوند ہی جانتا ہے، اور خداوند ہی کو معلوم ہے۔ اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا۔ یہ ہے زکریا 10.14 آیت۔ یہودیت کی طرح مسیحیت میں بھی قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ مثلا انجیل مقدس کا چیپٹر متی میں بیان ہوا ہے کہ جب شاگردوں نے پوچھا کہ تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرے، کیونکہ بہت سارے بہترے میرے نام سے آئیں گے، کہیں گے میں مسیح ہوں، میں بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے۔ یہ کس میں کہا؟ متی کے اندر کہا۔ بائبل کا جو چیپٹر ہے متی، یونا، پترس، لوکا، اس میں متی میں کیا کہا؟ حضرت عیسیٰ کہہ رہے خبردار، خبردار
کوئی تم کو گمراہ نہ کرے، کیونکہ بہت سارے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں کیا ہوں؟ مسیح ہوں، عیسیٰ ہوں۔ اس کی مثال غلام احمد قادیانی جیسے غلیظ لوگ، اور اس کے بعد کون؟ گھور شاہی جیسے خبیث لوگ، نور الدین بھروی جیسے خبیث لوگ، اور اپنا احمد عیسیٰ جیسے خبیث لوگ جو آئے دن اٹھ کر اپنا کوئی عیسیٰ کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی مہدیت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ خبیث لوگ۔ اور وہی ٹیکنالوجی جس کا ہم نے ذکر کس میں کیا تھا؟ پروجیکٹ بلو بیم، کہ آسمان سے مصنوعی عیسیٰ دکھایا جائے گا لوگوں کو، اور وہ کہیں گے دیکھو جی عیسیٰ اتر رہے ہیں، اور حقیقت میں جب عیسیٰ آئیں گے تو کم عقیدے لوگ تو بھٹک چکے ہوں گے، اور جو مضبوط صاحب ایمان ہوں گے وہ رہیں گے۔ اسی لیے ڈارپا جیسی بایولوجیکل لیب نے نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کی چھبی نما ایک فوٹو بھی شائع کی تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے اور انہیں گمراہ کیا جا سکے۔ تو کیا فرمایا؟ وہ کہیں گے میں مسیح ہوں، بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیوں کی افواہیں سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ افواہ فلاں ملک نے فلاں پر حملہ کر دیا، ادھر سے ادھر حملہ ہو گیا، بھلے وہ تھوڑی سی جنگ چل رہی ہو، مگر اس کو اتنا بڑھا کر خوف کا ماحول بنایا جائے گا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضروری ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑے گا اور بھوچال آئے گا۔ متی اشور آیت اس کی ہے تقریباً 24۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ دونوں مذہب کے عقیدے میں آخری دن کا تصور۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کی طرح دیگر سابقہ ادیان میں بھی قیامت اور اس سے پہلے وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا ذکر موجود ہے۔ ذخیرہ حدیث میں قیامت کے تعلق سے ہمیں 3 طرح کی حدیث ملتی ہیں۔ کتنے طریقہ کی؟ 3 طرح کی۔ پہلی قسم کی حدیثوں میں ہے جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ امت میں پیدا ہونے والی گمراہیوں ہی کی بھی نشاندہی کی ہے، گمراہیاں جو پیدا ہوں گی اس کی بھی نشاندہی کی ہے۔ مثلا آپ نے ارشاد فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب بکثرت استعمال ہوگی، کھلا زنا ہوگا۔ ایک طریقے کی معاملات قیامت کی نشانیوں کی قسم کی یہ ہیں۔ نمبر 2، دوسری قسم حدیث کی وہ ہے جس میں آپ نے وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ بعض تبدیلیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ کس کا ذکر کیا ہے؟ بعض تبدیلیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ مثلا سرزمین عرب پر چراغاؤں کا اپنا بننا اور نہروں کا جاری ہونا، دولت کی فراوندی ہونا وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3، تیسری قسم ان حدیث کی ہے جن میں قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا امام مہدی کا ظہور، آمد دجال، یاجوج ماجوج۔ اچھا پھر سن لو، یاجوج ماجوج، پھر سن لو ایک بار، یاجوج ماجوج، کیونکہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ میں آجوج کہتا ہوں تو وہ یا سن نہیں پاتے، تو ان کو سنا رہا ہوں پھر سے۔ یاجوج ماجوج کا خروج وغیرہ ہم نے علامات قیامت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ علامات ہیں جو ظہور مہدی اور خروج دجال اور نزول عیسیٰ سے پہلے وقوع پذیر ہوں گی، دوسری وہ ہیں کہ جو ان کے بعد ظاہر ہوں گی۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے جی۔ قیامت سے پہلے فتنے بارش کے قطروں کی طرح پے در پے ظاہر ہوں گے، پے در پے۔ حضرت اسامہ بن، قیامت سے پہلے فتنے، قیامت کے بعد تو دنیا ہی نہیں بچی، اللہ کی بندی تو اکیلی کیا کرے گی؟ نہیں تو اکیلی کرے گی کیا؟ کسی نے کسی کو دعا دی اللہ تجھے 1000 سال کی زندگی دے، اس نے کہ سارے ہی مر جائیں میں ہی بھٹکتا رہوں، سارے میرے رشتہ دار مر جائیں میں ہی بھٹکتا رہوں۔ قیامت کے بعد تو کون ہے؟ قیامت کے بعد تو جنت اور دوزخ ہے۔ قیامت سے پہلے فتنوں کی بارش اور قطروں کی طرح اس طرح ہوگی کہ پے در پے ظاہر ہوں گے۔ حضرت اسامہ
بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اپنا محلات میں سے ایک محل پر چڑھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جو میں دیکھتا ہوں کیا تم دیکھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارشوں کی قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس میں کوئی بات سمجھ آئی کیا؟ نہیں سمجھے؟ نہ سمجھے. سنو. مدینے کے محلات میں سے ایک محل پر چڑھے اور صحابہ سے پوچھا. کہاں؟ مدینے میں چڑھے. پوچھا کہ کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارشوں کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا. یعنی مدینے میں بھی فتنے ہوں گے, مکے میں بھی فتنے ہوں گے. دجال داخل نہیں ہوگا, فتنے داخل ہوں گے. جیسے کوئی اٹھ کر مسجد نبوی کے اوپر حملہ کرنے کی پلاننگ کرتا ہے, کوئی اٹیبی آ کر حملہ کرتا ہے, ایرانی حملہ کرتے ہیں, اسی طرح سے مکے میں کوئی گاڑی لے کے گھس جاتا ہے حرم میں اور وہ حملے کر رہے ہیں. تو یہ فتنے ہی ہیں جو آئے دن یوں کر رہے ہیں, اور اسی طرح سے یہ فتنے ہی نظر آ رہے ہیں. کبھی کس طرح سے کوئی واقعات پیش آ جاتے ہیں, یہ فتنے ہی. دجال داخل نہیں ہوگا. جس طرح مسجد نبوی کے اندر آپ اگر مسجد نبوی میں وہ جو گرلیں لگائی ہوئی ہیں پلاسٹک کی ہرے رنگ کی, تو اس کو آپ میرے کو یاد دلائیے گا, میں بھیج دوں گا. وہ گرلوں کے اوپر اگر آپ دیکھو تو سودیم پولیس کا لوگو لگا ہے, جو لوگو ایک آنکھ کا دجالی لوگو ہے, ایک آنکھ کی تنظیم کا دجالی لوگو ہے. یعنی کہ فتنے تو ہر جگہ پھیل رہے ہیں مگر دجال داخل نہیں ہوگا. یہ بات وہی ہو گئی کہ جنید لندن میں تو نہیں جا سکتا مگر یہاں سے بیان لندن میں کر سکتا ہے. اسی طرح دجال داخل نہیں ہوگا. اس کے فتنوں نے لوگوں کو گھیرا. شاہ سلمان جیسے لوگ آئے اور جنہوں نے نعوذ باللہ کسی باتیں کی. جب میڈیا نے پوچھا آپ سے بھی غلطیاں ہوئی تو وہ کہتا ہے مجھ سے کیا, نبیوں سے بھی غلطیاں ہوئی. جس طرح سعودیہ کے اندر ڈانسنگ کلب کھولے گئے, جس طرح سے فتنوں کو پھر عروج تک لے جایا گیا, تو یہ وہی فتنوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ فتنے گریں گے. کیسے کہ حرم میں رہنے کے بعد بھی لوگ مسجد نبوی تک نہیں جا پاتے نماز پڑھنے کے لیے, اور وہاں نہیں جا پاتے. مکے میں رہنے کے بعد بھی مکے میں نہیں جا پاتے. کیوں نہیں جاتے؟ ابھی کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی, دل کو بڑا دکھ ہوا. دیکھا ایک لڑکا خانہ کعبہ کے سامنے تھوڑا پیچھے بیٹھا ہوا ہے, موبائل چلا رہا ہے, اور ایک بندے نے چھپ کے ویڈیو بنائی, خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر وہ موبائل کے اندر اسنوکر گیم کھیل رہا ہے, اور اس کے اوپر لکھا تھا اللہ ہم پر ایسے ہی عذاب نہیں بھیجتا, ایسے ہی نہیں بھیجتا. اس مقدس سرزمین پر, اس مقدس جگہ پر جس کے بارے میں اکابرین نے لکھا کہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی, پلک جھپکنے سے پہلے ہی جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے, اس کے سامنے وہ بیٹھ کر لڑکا گیم کھیل رہا ہے. یہ آپ دلانا, مجھے ویڈیو بھی بھیج دوں گا, گیم کھیل رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ فتنے ہی ہیں جو فتنے اس طرح سے بھرپور طریقے سے ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. ان فتنوں کو ایکسپوز کرنا, انہیں نکالنا, بے نقاب کرنا ہمارا اہم کون سا مدعا ہے کہ ان سے ہم پردہ اٹھائیں. یہاں تک بات سمجھ آئی؟ یاجوج ماجوج. مولانا ابو آزاد کلام صاحب نے کتاب لکھی اصحاب کہف اور یاجوج ماجوج. ابو سریہ حذیفہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بالا خانے میں تشریف فرما تھے اور ہم نیچے بیٹھے تھے. آپ نے ہمیں جھانکا اور فرمایا تم کیا ذکر کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہوں گی قیامت برپا نہ ہوگی. جب تک کتنی نشانیاں؟ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہوں گی قیامت برپا نہ ہوگی. مشرق میں زمین کا دھسنا نمبر 1, مشرق میں زمین کا دھسنا نمبر 2, مغرب میں زمین کا دھسنا نمبر 2, مغرب میں زمین کا دھسنا نمبر 3, جزیرہ عرب میں زمین کا دھسنا نمبر 3, جزیرہ عرب میں زمین کا دھسنا نمبر 4, اور دھواں
نمبر 5 اور دجال کا آنا، نمبر 6 دعوت الارض زمین کا جانور کا نکلنا، نمبر 7 یاجوج ماجوج کا آنا، نمبر 8 مغرب سے آفتاب نکلنا، سورج مغرب سے نکلنا، نمبر 9 ایک آگ جو عدن کے کنارے سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانک کر جائے گی، اس آگ کا نکلنا، نمبر 10 نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہونا۔ یہ 10 نشانیاں دوسری روایات میں ہیں۔ یاجوج ماجوج، اب یاجوج ماجوج کون ہے یہ کون بتائے گا؟ رشتہ دار ہیں، میں نے کہا تھا نا یہ رشتہ دار کس کے ہیں؟ ہاں یہ رشتہ دار میں نے کہا تھا کہ مریم کے ابو کی طرف سے رشتہ دار ہیں، خولا کے۔ چلیں جی اب آگے چلتے، رشتہ دار کیسے یاجوج ماجوج؟ یہ بار بار جو میں بات مذاکرتاً بول رہا ہوں کہ یہ ابا کی طرف سے رشتہ دار ہیں یاجوج ماجوج، یہ کیوں ہیں اس پر بات کرتے ہیں۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت کی اولاد میں سے ہیں۔ 2 قبیلوں کے نام ہیں، بڑے ظالم اور خونخوار اور درندہ کی طرح ہیں۔ ان کا ملک قطب شمال کی سمت ایک ایسے مقام پر ہے جہاں 2 بڑے اونچے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کی طرح ان پر چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں، اور دونوں پہاڑ سمندر کے کنارے پر ہیں۔ صرف جنوب کی طرف تھوڑا سا راستہ ہے، وہاں ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے لوہے کی بڑی دیوار بنا دی ہے۔ یہ دیوار 60 گز چوڑی اور پہاڑوں کے برابر بلند ہے۔ یاجوج و ماجوج ان پہاڑوں پر آئینی دیوار کے اندر محصور ہے، وہ اس دیوار کو توڑنے پھوڑنے اور چاٹتے رہتے ہیں تاکہ وہ وہاں سے نکل سکے۔ قیامت کے قریب جب اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ اس دیوار کو توڑ کر مکڑی کی طرح زمین پر پھیل جائیں گے، تباہی و بربادی کی آندھی بن کر ہر چیز کو روندتے ہوئے بیت المقدس کے پہاڑ تک پہنچ جائیں گے، جیسا کہ قرآن کے سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا آیت نمبر 96 کے اندر، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج صدر ذوالقرنین کی قید سے کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے ڈھلتے ہوئے چلے آئیں گے، حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک محفوظ جگہ چلے جائیں گے، اور یاجوج ماجوج کو اللہ کی طرف سے جو ان کے گردن پہ دانہ نکلے گا عذاب کی صورت سے، وہ دعا حضرت عیسیٰ کریں گے اور پھر ان سے نجات مل جائے گی، اور پھر یہ مر جائیں گے، مگر اس سے پہلے کوہرام مچائیں گے یہ لوگ، اس سے پہلے کوہرام مچائیں گے۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ چلیں جی اب اس پہ آگے چلتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کس کی اولاد ہے؟ یاجوج ماجوج کے متعلق قول ہے کہ یہ یافت بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور شیخ محی الدین نووی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا یہ آدم و حوا کی نسل سے ہیں؟ آدم و حوا علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور ان کی عمریں کتنی ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا اکثر علماء کے نزدیک یہ آدم کی نسل میں سے ہیں، مگر بی بی حوا سے نہیں ہے، بی بی حوا سے نہیں ہے، ابا کی نسل میں سے ہیں، آدم کی نسل میں سے ہیں، مگر بی بی حوا سے نہیں ہے۔ اس طرح وہ ہمارے صرف باپ شریک بھائی ٹھہرے، اور ان کی عمر کے متعلق کوئی صحیح بات منقول نہیں۔ اس پر علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت یافت بن نوح کی اولاد میں ہیں۔ کتاب کا حوالہ حیات الحیوانات۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ ابا کے رشتہ داروں میں سے اللہ کے لیے ناممکن کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کا یاجوج ماجوج کو دعوت حق دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یاجوج ماجوج تک پہنچی ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یاجوج ماجوج تک نہیں پہنچی یا پہنچی ہے؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شب معراج میں میرا گزر ان کے پاس سے ہوا، میں نے ان کو دعوت اسلام بھی دی مگر انہوں نے قبول نہ کی۔ بخاری مسلم اور نسائی میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ و تبارک تعالیٰ قیامت کے روز حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرمائیں گے، حضرت آدم جواب دیں گے لبیک۔ اللہ کا ارشاد ہوگا اے آدم باعث النار جہنمی لشکروں کو نکالیے۔ حضرت آدم پوچھیں گے باعث النار کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 دوزخ میں اور 1 جنت میں جائے گا۔ باعث نار نکالیے تو آدم کیا پوچھیں گے کہ کیا ہے یہ چیز؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں اور 1 جنت میں جائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی وقت ہوگا جب کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، یعنی حاملہ عورتوں کا حمل ساکت ہو جائے گا، تم یہ سمجھو گے کہ لوگ نشے میں بدمست ہیں، کیونکہ حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر بہت گراں گزری۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے وہ کون ایک شخص ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ کتنے شخص جہنم میں جائیں گے؟ 999 اور 1 بندہ جائے گا جنت میں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک کون ہوگا؟ وہ ایک کون ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور وہ 1 جنتی تم میں سے ہوگا۔ وہ 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور 1 جنتی وہ تم سے ہوگا۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس کام کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو طلب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کے والد ہیں، وہ انسانوں کے والد ہیں۔ یاجوج ماجوج کی دیوار حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کو چھوڑ کر دیگر بہت سارے محدثین رحمت اللہ علیہ نے حضرت زینب بنت جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ طاری تھی، چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور زبان پر یہ الفاظ جاری تھے لا الہ الا اللہ، عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شہر سے جو قریب اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ یاجوج ماجوج کی دیوار کا کھلنا اس طرح قریب آ چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں صالحین نیک لوگ موجود ہوں گے پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جب خبث کی کثرت ہو جائے گی۔ خبث کی کثرت ہو جائے گی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ یاجوج ماجوج کے حوالے سے یہاں تک یہ نشست جو مکمل تھی، جو لوگوں کے ذہن میں سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں ڈالی گئی ہیں، کیا ہے جو 1000 لوگ آدم علیہ السلام کو بلا کر اللہ کہیں گے کہ بحث النار کو بلواؤ تو کہیں گے کون؟ کہیں گے جہنمی لشکروں کو، تو ان میں سے 1000 میں سے 999 جہنمی اور 1 جنتی ہوگا، اور وہ 999 اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہوں گے؟ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ اور اسی طرح سے یہ جو ہیں یہ ان میں سے ہوں گے، کن میں سے؟ حضرت اپنا ایک آپ علیہ السلام کی امتوں میں سے، اوروں میں سے صحابہ کی طرف جو اشارہ کرے کہا کہ وہ ایک تم میں سے ہوگا جو جنتی ہوگا۔ تو یہاں انشاءاللہ یہ نشست ختم کرتے ہیں، اب اپنے سوالات کر لو۔